إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں ہمیں جمعہ کی اس محفل میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ رمضان المبارک بھی کیا عجیب چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، واقعتاً گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ ابھی آنے کا موسم رہا لیکن اب جانے کا آخری بالکل 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں ہمارے درمیان، اور آج 27واں روزہ ہے۔ اب یا تو 29 کے حساب سے 28-29 ہے یا 30 کے حساب سے 28-29-30 ہے۔ تو یاد رکھیے، جنہوں نے کچھ کما لیا، جنہوں نے گنوایا وہ سب سے بڑا محروم اور بدبخت رہا۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی نہ کروا لے، اور اس سے بڑا محروم بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ہو کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی لے لے اور بندہ اس سے بے پرواہ ہو کہ وہ معافی نہ مانگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں تک یہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، دعائیں کی ہیں، مغفرت طلب کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے ہوئے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید اور اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ یہ اچھا گمان اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم کوئی عبادت کرتے ہو تو عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، حرکات و سکنات بجا لانا پڑے گا، رکوع سجدہ قیام ہے، قومہ ہے۔ اسی طرح حج ہے تو اس کے اندر بھی مصائب و آلام آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے اندر آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، قربانی کے لیے مال دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک کام کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو یا تو حرکت کرنی پڑتی ہے یا تو دولت لٹانی پڑتی ہے۔ یہ ایک عجیب عبادت ہے، یہ ایک عجیب عبادت ہے کہ کوئی چیز نہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی حرکت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں فرماتے ہیں کہ حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت ہے۔ گمان عبادت ہے، اللہ کے پاس اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے دعائیں کی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ گمان اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ خواہ ہماری نمازیں اس نے جیسے بتائی ہیں اس طرح تو ادا نہیں کی، کما حقہ ہم نے اس کی عبادت تو نہیں کی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزہ رکھا اس طرح کے روزے تو ہم نے نہیں رکھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی تہجد کی نمازیں پڑھے اس طرح کے ساتھ ہم تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول کر لے گا، یہ ظن، یہ گمان، یہ اس طرح کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ خود عبادت ہے۔ اور آج ہم اسی گمان پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ گمان بگڑتا ہے تو پھر تو مصائب و آلام کے چکر میں انسان پس جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنے والے تھے، یعنی وہ جس طرح توحید پہ چلے تھے اسی طرح چلے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلا کلام جو اپنی قوم کو کیا تھا اس میں یہی بات پوچھی تھی کہ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر تم برا گمان سمجھتے ہو، تم رب العالمین کو کمزور سمجھتے ہو، تم رب العالمین کو کیا ہے کسی کا محتاج سمجھتے ہو، تم رب العالمین کو کسی کو مشیر کا ہونا ضروری سمجھتے ہو، تم رب العالمین کو کسی کا وزیر کا ہونا ضروری سمجھتے ہو، تم انسانی اوصاف سے اسے متصف کرتے ہو، تو کیا یہ تمہارا رب العالمین ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں جو سمجھتا ہوں وہ رب العالمین کون ہے؟ جو بالکل ہی بے نیاز ہے۔ وہ رب العالمین جو ہے کبھی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ رب العالمین جو ہے کبھی کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے، وہ رب العالمین جو ہے وہ کبھی کسی مشیر کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، بندوں کو عذاب دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بندوں کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بندوں کو جنت کو بھیج دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے لیکن اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وَلِهُ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کا ساتوں زمینوں کا رب ہے۔ وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں پورا اختیار، پورا قدرت، پورا حکم کرنے کا اختیار ہے، وہ کسی کے لیے محتاج نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہ کہہ دیجئے کہ وہ رب العالمین شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے اوپر اٹھا دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، جس کو چاہے کشادہ کر دے، تختہ دار سے نکال کے تخت پہ بٹھا دے یا تخت سے نکال کے تختہ دار پہ بٹھا دے، وہ رب العالمین وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بلکہ سبھی اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ رب العالمین کون ہے؟ جو زندہ ہے، پائندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، موت تو بہت دور کی بات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو جھپٹا بھی نہیں آتا، اس کو تھوڑی سی تھکان بھی لائق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کوئی بیٹا ہے نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے نہ اس کے لیے کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ صاحبہ، اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہے نہ اس کے لیے کوئی باپ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ وہ ایسا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، خواہ وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہو، زمین کے تہ کے اندر کوئی ٹکڑا ہو، یا زمین کے اندرونی طور پر لوازمات کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ وہ ایسا سنتا ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ تم آہستہ بولو
تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم پکار کے بولو وہ سنتا ہے، تم دل کے اندر بولو تم نہ سنو لیکن وہ سنتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ اس کے لیے بالکل برابر یکساں ہے، خواہ اندھیرا ہو، خواہ خاموشی ہو، خواہ اندر کی بات ہو، خواہ ظاہر کی بات ہو، خواہ چیخ و پکار ہو، خواہ آوازیں بلند ہوں، خواہ زبانیں بلند ہوں، خواہ ایک آدمی پکارنے والا ہو، خواہ تنہائی میں پکارنے والا ہو، اکیلا پکارنے والا ہو، پکارنے ہی نہ والا ہو، سوچنے والا ہو، صرف دل کے اندر سوچنے والا ہو، سب اس کے لیے برابر ہیں، اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین غیب دان ہے۔ غیب اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ زمین کے اندر کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن میرا حکم ہونا چاہیے۔ وما تسقط من ورقہ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین پھاڑ کے کوئی دانہ نہیں نکلتا لیکن میرا حکم آنا چاہیے۔ ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا سوکھی گھاس ہو یا تر و تازہ بیلیں ہوں یا جو بھی ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے رب العالمین کی طرف سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تمہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم ایسے رب العالمین کے بارے میں برے گمان کرتے ہو، ایسے رب العالمین کے بارے میں سوچتے ہو کہ ہمارا بھلا نہیں کرے گا، ہمارا اچھا نہیں کرے گا؟ ہم پکارتے پکارتے تھک گئے بھائی، اب تو کیا ہے جی ہی نہیں کرتا دعا کرنے کے لیے۔ ارے تم پکارو وہ نہ جواب دے، ہمارا اللہ بہرا ہے نعوذ باللہ، سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تو علی اعلان کہتا ہے پکارو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں کہاں ہوں، کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، شرط یہ ہے کہ تمہیں کیا ہے، میری شریعت کو بھی مانو، میری باتوں کو بھی مانو، مجھ پر ایمان بلاؤ، پھر تو کیا ہے تمہارا پکارنا ہمارے لیے قبولیت کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیو، عبادتیں ایک طرف، آپ کے جو کچھ بھی کوششیں ہیں وہ سب ایک طرف، یہ آخری دنیں جو رمضان المبارک کے چل رہے ہیں، اس میں یہ چیز اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیجئے، رب العالمین سے کسی درجے میں نا امید نہ ہونا اور اس کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا۔ برا گمان رکھنا سب دروازے شر کے کھولنے کے برابر ہے۔ اچھا گمان رکھنا عبادت ہے، بیٹھے بیٹھے صرف تم اچھا گمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے ثواب ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہزاروں غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں، لاکھ بار معافی تلافی ہو کہ وہی گناہ پھر بھی کیوں نہ کر لیں، لیکن مایوس نہ ہونا کہ اللہ اس بار معاف نہیں کرے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ گناہ کر دے، اگر گناہ کر دے تو دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے مایوس ہو جائے۔ بس یہ مایوسی جب کسی کے دل میں در آتی ہے تو وہ رب العالمین سے بہت دور نکل جاتا ہے، پھر اس کے توبے کا کوئی راز، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و انسانیت کو پکار کے کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ نہیں کہا کہ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہ نہیں کہا کہ کیا یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اس میں کشش نہیں ہے۔ کشش والا جملہ کیا ہے؟
کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، گنہگار ہو، سیاکار ہو، ڈاکو ہو، ریزن ہو، جو بھی ہو، میرا بندہ ہے، میرا بندہ. جیسے ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، کوئی انجینئر ہے، کوئی لوفر ہے، کوئی کماتا نہیں ہے، لیکن باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو میرا ہی ہے نا جی، وہ اچھا ہے لیکن یہ برا ہے، لیکن بیٹا تو میرا ہی تو ہے. تو رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ کہا کہ اے عبادی، اے چوری کرنے والے تو بھی میرا بندہ ہے، اے زانی تو بھی میرا بندہ ہے، اے گنہگار تو بھی میرا بندہ ہے، اے خطا کار تو بھی میرا بندہ ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے رات دن گناہ کر کر کے اپنے جانوں کو مصیبت ڈھایا ہوا ہے، اسراف کیے ہوئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کل کا کل گناہ معاف کرتا ہے، بس ایک استغفر اللہ کا انتظار ہے. رات دن گناہ کرو، ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کرو، ہاں ہم معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے. تم زمین بھر گناہ لے کے آؤ گے تو ہم زمین بھر معافی لے کے آئیں گے، لیکن گناہ کر کے گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کر کے مایوس ہونا کفر ہے. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب حضرت یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ بھیجا، پھر سہبارہ بھیجا، تو اس وقت ان کے کلمات تھے اپنے بیٹوں کے سلسلے میں سورہ یوسف کے اندر موجود ہیں. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. دیکھو اب بھی مایوس نہ ہونا، جاؤ اللہ سے اچھا گمان رکھو، یوسف کو ڈھونڈو، مل جائیں گے یوسف، کیونکہ رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں. گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کر کے مایوس ہونا کفر ہے. تو یہ مایوسی کو اپنے اندر مت لاؤ، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے حسن ظن پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالی سے امیدیں باندھو، اللہ تبارک و تعالی سے حسن اور رحمت کی امید رکھو. تمہارے لاکھ گناہ صحیح، اللہ تبارک و تعالی معاف کر کے تمہیں ایسا محسوس ہو گیا کہ رب العالمین کے میں قریب آ گیا ہوں. لیکن وہی الٹا مایوسی لاؤ گے تو یاد رکھیے کہ نہ گناہ کی معافی طلب کرنے کا جذبہ ابھرے گا، نہ اس کے بعد اللہ کے قریب ہونے کا جذبہ ابھرے گا. اگر رمضان المبارک کے ان دنوں میں بھی کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں کیا، کوئی ذوق نہیں آیا، عبادت میں کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی کام دل سے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب بھی 2 دن باقی ہیں. یہ ایک دن کا ایک لمحہ بھی تمہارے لیے تمام گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ 27ویں سے رمضان ختم ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے مہینے کا یا تو 29 دن بنایا تھا یا تو 30 دن بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی قوم ہیں، مہینہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مٹھیاں بن کر کے 3 مرتبہ بتائی. کہا کہ مہینہ یوں ہوتا ہے 10، پھر مہینہ یوں ہوتا ہے 20، پھر مہینہ یوں ہوتا ہے 30، یا تو ایک انگوٹھا بن کر لیا کہ 29. عربی کیلنڈر میں کوئی مہینہ نہ 31 کا ہوتا ہے نہ 28 کا ہوتا ہے، یا تو 29 ہوتا ہے یا تو 30 ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یا تو 29 ہے یا تو 30 ہے. جب اللہ تبارک و تعالی 2 دن بڑھ کے دیتے ہیں، رمضان کی رحمت کو 29 تک لاتے ہیں، کون ایسا شقی القلب اور سقی القلب ہے جو کہتا ہے کہ 27 سے ختم ہو گیا؟ یہ تو رب کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے. اور جو رب کی ناشکری کرتا ہے اس کے لیے عذاب شدید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے،
ہم تمہیں اور دیں گے، لیکن تم کفر کرو گے۔ یہاں کفر وہ کفر نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کفر ہوتا ہے، یہاں کفر کا مطلب ہے شکران نعمت، کفران نعمت۔ جیسے شکر پہ نعمت کے اظہار کے طور پر آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے، اسی طرح اگر آپ نہ کہیں گے تو یہ کفران نعمت ہے۔ تو یہ کفر استعمال ہوا ہے شکر کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ تم شکر ادا نہیں کرو گے اللہ کی رحمت کے طور پر تو ہم تمہیں کیا ہے، ان عذابی لشدید لأعذبنکم، نہیں بولا کہ لئن کفرتم لأعذبنکم لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ نہیں بولا کہ میں تمہیں سخت عذاب دوں گا اور تم شکر ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا، یہ نہیں بولا۔ کہا کہ ان عذابی لشدید، یہ دھمکی آمیز جملہ ہے، یہ دھمکی بھرے ہوئے جملے ہیں کہ کہا کہ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب یاد رکھو بڑا سخت ہے، میں کفر کرنے والوں کو بڑی سخت سزا دیتا ہوں۔ جب اللہ رحمت کرنے پہ آئے، اللہ کی رحمت کو آپ منہ موڑیں اور آپ اپنا دروازہ بند کریں تو یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور شکر کا کفر ہے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی جماعت کیا ہے، 27 سے سب کچھ ختم کر دیتی ہے، وہ صرف ایک روزے کے نام پہ کیا ہے، وہ بھی شاید رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں، لیکن عبادتوں کا اور وہ کچھ جو مسجدوں میں ہمیں دکھتا ہے وہ سب عبادتیں ہم خلاص بس لپیٹ کے رکھ دیے۔ 27 ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مہینہ 29 کا بنایا، تم کون ہوتے کہ اس کو گھٹا کے تم 27 کا کر دو؟ تو یاد رکھیے اب بھی موقع ہے، اب بھی دعائیں کرو، اب بھی امیدیں باندھو اور اسی امید پہ جینا، اسی امید پہ مرنا۔ جس نے امید کے ساتھ نہ مرا نہ جیا، اس کی پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نزع کی حالت میں تھے، اس وقت معلوم ہوا تو عیادت کے لیے پہنچے، پوچھا کہ تم کیا اپنے اندر پاتے ہو، کیا کیفیت ہے تمہاری؟ کہا کہ ایک طرف اللہ سے امید ہے کہ میرے چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا، لیکن ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرے گناہ بھی ہیں، تو ایک طرف ڈر بھی ہے، ایک طرف امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بندہ جب ایسے الفاظ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے آخری وقت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں یاد رکھو وہ جنتی ہے۔ یہ الفاظ یوں ہیں کہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو رب العالمین یہ کرتا ہے کہ جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے بچا دیتا ہے، جس سے وہ امید رکھتا ہے اس میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ امید زندگی بھر قائم رہے، یہاں تک کہ آخری موقع پر بھی نہ چھوٹے، یہ جنتی کی علامت ہے۔ اور انسان دھوکہ کب دیتا ہے؟ دو مواقع بڑے ہیں جہاں پر اللہ سے بدگمان کرتا ہے، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرًا، یہ اللہ رب العالمین سے برا گمان رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کیوں؟ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، ہم عذاب دیتے ہیں منافقین کو، مردوں کو منافق، عورتوں کو مشرک، مردوں کو مشرک، عورتوں کو، کیوں؟ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظن الظنون وتظنون باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے درمیان بارے میں یہ برا گمان کرنا شروع کر دیے تھے۔ بعض لوگوں کا، منافقین کا یہ خیال تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے۔ جبکہ غزوہ احزاب کا موقع پیش آیا، یہ تنگی میں ڈالے گئے، اصحاب رسول اللہ نے صبر کیا، لیکن اللہ کہتا ہے بعض وہ لوگ تھے جب یہ موقع پیش آیا، یہ تنگ ہوئے تو یہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں یہاں لا کے پھنسا دیا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز ٹال دیتا تو ہم اچھے ہو جاتے۔ یاد رکھیے دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ دعا کے وقت بندہ دعائیں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کسی کو بچہ نہیں ہے، کسی کو تکلیفیں ہیں، کسی کو پریشانی ہے، وہ دعا کر رہا ہے اللہ دور کر دے۔ 1 مہینہ گزرا رزلٹ نہیں، 2 مہینے گزرے رزلٹ نہیں،
4 مہینے گزرے رزلٹ نہیں، 8 مہینے گزرے رزلٹ نہیں، سال گزرا رزلٹ نہیں، کتنا بھی اچھا دعا کرنے والا ہو بعد میں بدگمانی اس کے اندر آنے لگتی. ارے برس سے پکار رہا ہوں بھائی، نہ میرے ہاں بچہ ہوا، نہ میرے ہاں تکلیف دور ہوئی، نہ کشادگی آئی. اب یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے شیطان کو دخیل دینے کا. وہ کہتا ہے کہ ہاں تیرا رب ایسا ہی ہے، اس کو چھوڑ، وہاں جا درگاہ کے چکر چاٹ، بس مسئلہ حل ہو جائے. فلاں پیر کے پاس جا، یا دنیا دار ہے، یہ سب کچھ چھوڑ، میڈیکل تو کر، ڈاکٹر کے پاس پہنچ. کوششیں بڑے بڑے اسپیشلسٹ کیا ہے، ٹیوب میں رکھ کے بھی بیبی پیدا کر دیتے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی. جا وہاں جا کے ٹرائی کر، خواہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کر رہا ہے. بدگمانی کا یہ دائرہ ہے جس میں اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں. یاد رکھیے کروڑوں سال تمہاری زندگی اور تم مانگتے رہو اور اللہ نہ دے تب بھی تمہارا 1% کی عبادت ضائع نہیں ہوگی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری عبادت میں اضافہ ہوگا. تمہارے 1%، 1 منٹ، 1 سیکنڈ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں جائے گی. دوسری بات، اللہ عوام سے دعا قبول کرنا کیا ہے. ارے انبیاءوں کو بھی سال ٹالے رکھا. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہاتھ نیچے کرو تو رزلٹ آ جائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد قبول نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، انہی کے اندر یعنی میری نسل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج. کب دعا کر رہے ہیں؟ 2500 سال بعد. دعا کب قبول ہو رہی؟ 2500 سال بعد. زکریا کو اٹھا لو علیہ السلام، وہ کہتے کیا ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ اکبر. قربان جائیے کیا الفاظ ہیں جو دلوں کے اندر دہلا دینے والے ہیں. زکریا کہتے ہیں کہ اس کتاب میں زکریا کا بھی ذکر کرو. جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کہا کہ اے اللہ میں مانگتے 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 بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گھس گئی ہیں، میرا پورا سر شعلہ مارنے لگا ہے، سفید ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی دعا کر کے سچ نامراد نہیں ہوا. مجھے امید ہے تو دعا قبول کرے گا، اس عمر میں بھی مجھے بچہ دے. تو اللہ نے خوشخبری دی. کتنا؟ 100 سال سے زیادہ دعا مانگا. جب حضرت زکریا دعا کر رہے تھے اپنی اولاد کے لیے تو اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو چکے تھے. اور بیوی بھی کیا تھی؟ بانجھ تھی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اسے ٹریٹمنٹ کر دیا. اوپر سے 7 آسمانوں کے اوپر سے ٹریٹمنٹ ہوا زکریا علیہ السلام کی بیوی کہ برابر ہو گئی، حمل ٹھہر گیا. اور اللہ نے زکریا کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا تو نے پوچھا اور پورے رقت سے پوچھا اور تھکا نہیں، پوچھتا رہا پوچھتا رہا پوچھتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپا ہو گیا تبھی مایوس نہیں ہوا. آج میں تجھے بچہ دیتا ہوں اور ایسے بچے کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اور کائنات میں اس سے پہلے کسی نے یحییٰ نام کا بچہ جنا ہی نہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کسی کا نام یحییٰ نہیں ہو. اور وہ یحییٰ تھے جن کو پیدائشی میں خوشخبری دے دی گئی کہ سیدن و حسورن و نبیا من الصالحین، تم سردار بھی ہو، تم ایسے پاک باز ہو کہ لڑکیوں اور عورتوں کے بالکل بھی تمہیں خواہش نہیں ہے، اور تم نبی بھی ہو. کل قیامت کے دن زہد و اتقاء کے امام حضرت یحییٰ ہوں گے. ایسا بچہ دیا، ایسا نیک صالح دیا. کوئی مانگتا ہے بچہ دے، بچہ 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے بچہ نہیں آیا، تو سمجھتا ہے کہ میری دعائیں رائیں گا گئی. نہیں نہیں نہیں، شاید تمہیں صالح بچے کے لیے انتظار کرنا پڑا. 15 سال بعد اللہ نے بچہ دے دیا اور وہ بچہ ایسے اخلاق والا بنا کہ تم اشش کر اٹھتے. تمہارے نام کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے وہ بہت بڑا نیک ثابت ہوا.
تمہیں پتہ نہیں ہے، وہی جلد بازی کر کے بچہ دے مانگتے، اور اللہ نے بچہ دے دیا، جس کی وجہ سے تم آج سر پکڑ کے بیٹھے ہو کہ میں نے اس کو کیوں جنا، اتنا نام برباد کرتا ہے، چوری اس کے اندر آ گئی، یہ ایسا کرتا ہے، راتوں میں غائب رہتا ہے، چرس لیتا ہے، افیون کھاتا ہے، تو اسی وجہ سے پہلے بچہ نہیں دیا۔ تمہیں کیا پتا تھا کہ بچہ آگے تمہارے لیے نیک بخت ثابت ہو گیا؟ بدبخت، دیری ہوئی لیکن تمہاری دعائیں ضائع نہیں گئی۔ تو کبھی شیطان کے اس چکر میں نہ آنا کہ تم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے ہو، اللہ سے برا گمان کرنے لگو۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب انسان انتہائی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ کسی نیک کام میں لگا رہتا ہے اور وہاں بھی کوئی انجام نہیں آتا، تو انسان بولتا ہے دیکھ اللہ کے دین کے لیے کتنا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ ہی سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو کیا کرنا تجھ کو۔ یہ سب اس سے بھی زیادہ غلط فہمی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض نوجوان کیا ہیں، کبھی کبھی ایک دو بیانات میں اچھے سدھر کے کیا داڑھی گیڑی چھوڑ لے کر اچھے بن کے آ جاتے ہیں۔ اب گھر کے اندر جو تکلیفات شروع ہوتی ہیں یا ان کے معاش کی جو تکلیفات شروع ہوتی ہیں، کہاں گئے آئی ٹی فیلڈ میں 50 کما رہا تھا، اب یہ داڑھی رکھ کے جا رہا ہے، کہیں کوئی نوکری اچھی نہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ماں تانے مارتی ہے، باپ تانے مارتا ہے، بھائی ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور بولتا ہے کہ جب دین نہیں تھا، راتوں کو پکچر کے 2 گھنٹے کو آتا تھا تو ماں کھانا بنا کے گرم گرم رکھتی تھی، آج میں مدرسے کو جا کے کچھ پڑھ کے آتا ہوں تو ماں گالی دیتی ہے، کب تک صبر کروں؟ اللہ کے دین پہ آئے تو اللہ ہی ساتھ نہیں دیتا، بھائی چھوڑ دو، صفا چٹ میدان کر لیا، پھر پرانے طرز پہ گیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس وقت شیطان گیم کھیلتا ہے، حالانکہ وہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف اللہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ تمہارا درجہ بہت بلند کر دے۔ جس درجے میں تم ہو اللہ چاہتا ہے کہ اس درجے سے کئی گنا اوپر آؤ۔ کیسے آؤ گے؟ اسی تکلیفوں سے گزر کے آؤ گے، ورنہ تو انبیاء شہید کیوں ہوتے؟ اصحاب رسول اللہ ایذا رسانی کیوں سہتے؟ عمار کیوں مار کھاتے؟ بلال کیوں مار کھاتے؟ اصل میں بلال کا درجہ تھا، وہ درجہ بہت اونچا تھا، وہاں تک پہنچنا تھا تو درجہ اسی راستے سے آسا تھا جہاں سے بلال گزرے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ درجہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں جنت جاتا ہوں تو میرے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز آتی ہے۔ کیا درجہ ہے؟ میرے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز آتی ہے۔ عمار صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، جنت کو چاہتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، لیکن جنت عمار کو چاہتی ہے کہ عمار آ جائے۔ جنت خود مشتاق ہے عمار کی کہ یہ کب آ رہے ہیں، جنت تک رہی ہے۔ یہ رتبہ ملا تو انہی راہوں سے ملنے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کے درجات بڑے کرنا چاہتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں نہیں، یہ اصل میں تمہارے درجات کی بلندی کے ذرائع ہیں۔ اس میں بھی کبھی مایوس نہ ہونا، پہاڑ کی طرح جمے رہنا، تو اللہ تبارک و تعالی دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے بدگمان کبھی نہ ہونا، کسی مرحلے میں نہ ہونا، خواہ تمہارے لیے نقصان دینی شکل میں آئے، خواہ تمہارے لیے نقصان دنیاوی شکل میں آئے، خواہ بیوی بگڑ جائے، بچے بگڑ جائیں، رشتہ دار بگڑ جائیں، ساتھی بگڑ جائیں، دوست بگڑ جائیں، جماعت بگڑ جائے، اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ جو کیا اچھا کیا، اور اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں میں ہوں، اور پھر بھی وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وزیر اچھے عقیدے والا تھا، جو بھی ہوتا وہ کہتا اللہ نے جو کیا اچھے ہی کو کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے حمد کرتا، الحمدللہ جو بھی ہوا۔ بادشاہ اور وزیر بیٹھ کے پھل کاٹ رہے تھے، بادشاہ کاٹ رہا تھا تو اچانک چھری لگ گئی اور انگوٹھے سے خون ابل پڑا۔ اس نے کہا اللہ جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کیا میری ہاتھ کی انگلی کٹنا، خون بہنا کوئی اچھا کام ہے؟ کہا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی بادشاہ۔ اس نے نہ مانا اور بادشاہ کو لے جا کے جیل بھیجوا دیا۔ اب اس کو جیل بھیجنے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس دور کے بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں کہ شکار کھیلیں، تو شکار کے لیے کہیں گیا اور اپنے لشکر سے بچھڑ گیا، اکیلا اکیلا ہی جنگل میں پھرتا رہا بہت دور تک، یہاں تک کہ وحشی قبائل کے ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس بادشاہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ وہاں سے گزرو تو کسی ایک کو قربانی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس بت پر قربانی کرنے کے لیے بادشاہ کے لیے لٹا دیا۔
جب عین گلے پہ چھری رکھنے کا معاملہ آیا تو ان میں سے کسی نے دیکھا کہ اس کو کیا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہے۔ جس طرح عیبدار جانور ہم قربانی کے لیے نہیں دیتے، اسی طرح وہ لوگ بھی عیبدار چیز کو ان کے بتوں پہ نہیں چڑھاتے۔ انہوں نے چھری اٹھا لی، کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہاری قربانی نہیں دے سکتے کیونکہ تمہارا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تم عیبدار ہو۔ تو وہ بادشاہ وہاں سے اسے بات سمجھ آئی، اس نے کہا کہ اوہ میرا وزیر بالکل صحیح کہتا تھا، آج صرف اس انگوٹھے کی چھوٹی سی ایک رگ کی کٹنے کی وجہ سے جان بچ گئی، ورنہ تو میرا جان جاتی۔ وہ تعریفیں کرتا ہوا آیا اور پہلے آتے ہی بلایا کہ وزیر کو جیل سے نکالو، پورے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں پر لاؤ۔ جب وزیر آ گیا تو بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا، تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی، اللہ کا ہر کام برابر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، اسی ایک وجہ سے میں بچ کے آیا ہوں، لیکن میں نے تجھے یہ کہنے پہ جو جیل ڈالا تھا نا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں، اس میں کیا اچھائی ہے؟ ایک تو میری اچھائی تو ظاہر ہو ہی گئی، ہاتھ کٹا ہوا تھا، بچ گیا، آ گیا، لیکن تو کہنے کی پاداش میں نے تجھے جیل تو ڈالا تھا، یہ تکلیف جو اٹھائی تھی، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہا کہ وہ بھی اچھائی ہوا الحمدللہ۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، کہاں بھی جاؤں میں آپ کا مخصوص وزیر ہوں، اگر آپ اکیلے بھی اس وقت جاتے تو میں آپ کے پیچھے آتا، وہ لوگ آپ کو تو چھوڑ دیتے لیکن مجھے ذبح کر دیتے، اللہ نے مجھے جیل میں رکھ کے محفوظ کر دیا، وہ بھی اچھائی ہو۔ جیل میں تھا تو میری جان بچ گئی، آپ کا انگوٹھا کٹا تھا تو آپ کی جان بچ گئی۔ کسی طرف بھی کیا ہے، برائی بظاہر دکھی، حالانکہ برائی نہیں، وہ اچھائی تھی، تو برا گمان کبھی نہ رکھو، اور رمضان المبارک کے ان راتوں میں تو سرے سے نہ رکھو، امید سے پکارو، یقین سے پکارو، رو گڑ گڑاؤ، اور اس یقین کے ساتھ دعا کے ساتھ کیا ہے، اٹھو کہ اللہ نے میں نے جو مانگی ہے وہ دے گا، ضرور دے گا۔ جس یقین کے ساتھ جیسے پکارو گے ویسے ہی دعائیں قبول ہوں گی، جس یقین کے ساتھ تم پکارو گے ویسے ہی دعائیں تمہاری قبول ہوں گی۔ کمزور دل کے ساتھ پکارو گے، اندر ہی بات مچل رہی ہے اللہ یہ قبول کرے گا کہ نہیں، کی نہیں قبول کرتا، لاپرواہ کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، بے پرواہ دل کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ حسن ظن کی سب سے اہم بات رسول کی سیرت اور اسی طرح انبیاء کرام کی سیرتوں میں دیکھو مسلمانوں، جب حضرت ابراہیم نے اپنے ہاجرہ اپنی بیوی کو ایسے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑا جہاں نہ پرند تھا، نہ چرند تھا، نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، بالکل ڈیزرٹ، صحرا، پوچھا کہ کیسے شوہر ہیں آپ بھی، ایسے بیابان جنگل میں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پہلے زبان پہ جو آیا حضرت حاجرہ کہ وہ کیا تھا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس اللہ کا حکم ہے تم چھوڑ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں۔ یہ حسن ظن تھا تو اللہ نے ایسے اوپر اٹھایا، ایسے ان کا بھاگنا اپنے بچے کو پانی لینے کے لیے اللہ نے سعی کو رکن بنا کے چھوڑ دیا کہ تم سب ان کی پیروی میں بھاگو۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان، ہم ہوتے تو کیا بولتے، اللہ بولا کیا جی تم نے عقل نہیں کیا جی، اللہ بولا بولتے نا، ایسا جا کو چھوڑو گے تو 2 دن میں مر جائیں گے نا جی، ہمیں کیسے شوہر جی تمہیں کیا کیا نہیں بولیں گے، اللہ کے اوپر اچھا گمان آئے گا؟ کبھی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی کیا کیا نہیں بولتے، اللہ کو ہمیں دکھتے بھائی اتنے جنے سب ہی انہیں کیسا دیکھو سود لیتا اسے سب اللہ اچھا رکھا ہے، ہمیں ڈر کو زندگی گزارتے ہیں پھر بھی ایک پیسہ نہیں آتا، اتنا نقصان ہو گیا، یہ گم ہو گئی وہ گم ہو گئی۔ یہی وہ بدگمانی ہے جہاں سے کفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چھپ چھپاتے ابو بکر صدیق سے نکلے ہجرت کے موقع پر، چاروں طرف خون کے پیسے درندوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چڑھ کے 1200 پہ اندر جا پہنچے، یہاں تک کہ یہ بھی کیا بو سونگتے ہوئے کتوں کی طرح وہاں تک آ کے پہنچے اور کہا کہ ہمیں مل جائیں تو ہم سر لے کے جائیں گے یا اللہ کے رسول کو قید کر کے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے سر اٹھایا تو اوپر کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ وہ جھک کے دیکھ لیں تو اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نئے ابو بکر ما ظنک، تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، اللہ ثالثہما۔ بدگمانی نہیں چاہیے اس وقت،
ہمارے دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارا اللہ ہے. ایسے اشخاص کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ ضائع کر دے گا ہمیں؟ نہیں 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 نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے اسلاف مصیبتوں میں، بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی یہی کہتے کہ اے اللہ اس مصیبت میں میں ہوں، تو جانتا ہے، اور تو جان کے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تم جہاں بھی پہنچو، جس حالت میں بھی پہنچو، اللہ جانتا ہی نہیں جانتا، جانتا ہے. جب جانتا ہے تو راضی ہے، جب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں خلاف میں، شکایات میں کوئی لفظ نہیں لاؤں گا. تو میرے بھائیوں، التجا کرتا ہوں کبھی بدگمان نہ ہونا. زندگی کے کسی مرحلے میں بدگمانی اختیار نہ کرنا رب العالمین سے، ورنہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن تمہارا سب کچھ بگڑ جاتا ہے. دین بھی جاتی ہے، دنیا بھی جاتی ہے. ہمیشہ حسن قائم رکھنا، حسن ظن قائم رکھنا. اللہ اچھا ہی کر رہا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پامال نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے برائی کا ساتھ سلوک نہیں کرے گا، اچھا ہی کر رہا ہے. تو اس حد تک اگر ہم رہیں گے تو رب العالمین کے عطا کو ہم بہت جلد دیکھ لیں گے. نہ دنیاوی مصائب میں کبھی بدگمان ہونا، نہ دینی مرحلوں میں کبھی بدگمان ہونا. اور یہ آخری جو چند دن رہ گئے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگو اور پورے امید سے مانگو، یقین سے مانگو کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اس حیثیت سے مانگو، اس حیثیت سے مت مانگو کہ اللہ میری کہاں سنتا ہے، میں اللہ کا اتنا مقرب کہاں ہوں، میں تو گنہگار ہوں. اگر دعا قبول ہونا تو فلاں پیر کے پاس جانا ہے، وہ بولیں گے تو اللہ مانے گا. یاد رکھو، ایک طرف یونس تھے، ایک طرف خطا کار قوم تھی. یونس کیا پھرا کے نکلے تھے، کیسے نکلے تھے؟ پھرا کے نکلے تھے، غصہ کر کے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ غصہ کر کے اپنے رب سے نکل گئے تھے کہ کیوں ان پہ عذاب نہیں لاتا، اور اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا. ادھر خطا کار پہنچے، جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ آ گئی تو وہ ڈر کے مارے میدان میں جمع ہو گئے. ایک طرف یوسف کی، ایک طرف یونس کی دعا تھی کہ ان کو غارت کر دے، ان کو کیوں عذاب نہیں دیتا. ایک طرف گنہگاروں کی دعا تھی، اللہ ہمیں غارت نہ کر، ہمارے خطاؤں کو معاف کر لے. اللہ نے یونس کی دعا کو ٹھکرائی، خطا کاروں کی دعاؤں کو قبول کر لی. کون کہتا ہے گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ نبی کے مقابلے میں گنہگاروں کی سنا ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد ہم نے کسی کو بستی کو ٹال دیا ہو، لیکن قوم یونس کو ہم نے عذاب آنے کے باوجود بھی ٹال دیا. انہوں نے دعائیں کی. گنہگار اللہ سنتا ہے، بلکہ زیادہ سنتا ہے، زیادہ گریڈ بڑھتا ہے. تو یہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں سنتا، یا اللہ کو پکارنا چھوڑ دینا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم رکھو، پکارتے رہو، خواہ تمہیں وہ چیز ملے یا نہ ملے، ثواب ضرور ملتا ہے. اور اللہ اگر نہ دیتا ہے تو اس کا کوئی اور واضح ریزن ہوتا ہے جو کہ تمہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.